امریکہ میں ہر 4 سال بعد دو پارٹیوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کے درمیان صدارتی الیکشنز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے کی وجہ سے کافی شہرت کے حامل ہیں اور ان پر پوری دنیا نظریں جمائے رکھتی ہے، کیونکہ الیکشنز کے ذریعے منتخب ہونے والا امریکہ کا صدر لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور اس کی سوچ اور نظریے سے پوری دنیا کے ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ باقی دنیا کی نسبت امریکہ میں بہت مختلف اور یونیک قسم کے صدارتی الیکشنز ہوتے ہیں۔ وہاں عام لوگ صدر کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں ڈالتے، مگر لوگوں کی سپورٹ اور رائے کے بغیر کوئی صدر بھی نہیں بن سکتا۔ عام طور پر اکثر ممالک میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد 1 یا 2 مہینے کینڈیڈیٹس کو کمپین کے لیے ملتے ہیں اور پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں، مگر امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونے پر امریکہ میں تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ اس لمبے عرصے میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح امریکہ کے لوگ اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے آئین کے مطابق ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں صدارتی الیکشنز کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2024 کا الیکشن بھی 5 نومبر کو ہوگا، مگر یہ پورے الیکشن پروسیس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ الیکشن سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ صدر بننا چاہتے ہیں وہ پارٹی کو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو امریکہ میں اور بھی کئی سیاسی پارٹیز ہیں، مگر صرف 2 ہی بڑی سیاسی پارٹیاں صدارتی الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہے، ایک ریپبلکن اور دوسری ڈیموکریٹک، اور ہمیشہ ان ہی کا کینڈیڈیٹ صدر بنتا ہے۔ ان دونوں پارٹیز میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدارتی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے الیکشن سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے یہ لوگ اپنی خواہش ظاہر کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ الیکشن کا پہلا سٹیپ پرائمریز اینڈ کاکسز کہلاتا ہے، جس میں ہر سیاسی پارٹی ان بہت سارے خواہش مند کینڈیڈیٹس میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ پر فیصلہ کر کے اسے ٹکٹ جاری کرتی ہے اور باقی خواہش مند حضرات کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے۔ پرائمریز اور کاکسز کو آپ 2 مختلف قسم کی انٹرا پارٹی الیکشنز کہہ سکتے ہیں، جو بہت سارے کینڈیڈیٹس میں سے ایک کا نام فائنل کرنے کے لیے کرائے جاتے ہیں اور ان کا آغاز الیکشن ایئر کے جنوری کے مہینے سے ہو جاتا ہے۔ پرائمریز کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے تمام 50 ریاستوں میں سے ہر ریاست میں پارٹی کے لوگوں کو ایک جگہ بلایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پارٹی کے تمام صدارتی امیدواروں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہماری پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ پرائمریز بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک میں صرف پارٹی کے ممبر شامل ہوتے ہیں اور دوسرے میں عام لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی پرائمری کرانا چاہتی ہے۔ کاکس بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ کاکس میں لوگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر اوپنلی کسی کینڈیڈیٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ امریکہ کے کچھ ریاستوں میں پرائمریز کرائے جاتے ہیں اور کچھ میں کاکسز۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرائمری یا کاکس میں لوگ ڈائریکٹ صدارتی کینڈیڈیٹ کو منتخب نہیں کرتے اور نہ ہی بیلٹ پیپر پر صدارتی کینڈیڈیٹ کا نام لکھا ہوتا ہے، بلکہ لوگ اپنی طرف سے ایسے ڈیلیگیٹس منتخب کرتے ہیں جو آگے جا کر ان کی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ امریکہ کے ہر اسٹیٹ سے پرائمری یا کاکس کے ذریعے ڈیلیگیٹس منتخب ہونے کے بعد الیکشن کا دوسرا سٹیپ آتا ہے، جس کو نیشنل کنونشن کہا جاتا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی یعنی ریپبلکن یا ڈیموکریٹک نیشنل لیول پر اپنے ایک کنونشن کا انعقاد کرتی ہے اور اس کنونشن میں اپنی پارٹی کے ان سارے ڈیلیگیٹس کو بلایا جاتا ہے جن کو لوگوں نے پرائمریز یا کاکسز کے ذریعے منتخب کیا ہوتا ہے۔ ان ڈیلیگیٹس کے سامنے پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کے نام رکھے جاتے ہیں جن کو یہ ڈیلیگیٹس ووٹ دیتے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹ زیادہ ڈیلیگیٹس کے ووٹ لیتا ہے اس کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے۔ 2024 میں ریپبلکن کا نیشنل کنونشن 15 سے 18 جولائی 2024 تک ہوا تھا، جس میں ٹوٹل 2429 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔ ان 2429 میں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2387 ڈیلیگیٹس کے ووٹ لے کر پارٹی کی ٹکٹ حاصل کی، جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن اگست کے مہینے میں ہوگا۔ نیشنل کنونشن میں پارٹی کی طرف سے آفیشیلی ایک کینڈیڈیٹ کا نام اناؤنس ہونے کے بعد کمپین کا سٹیج شروع ہو جاتا ہے۔ کمپین میں کینڈیڈیٹس جلسے اور ریلیز بھی کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ مقبول طریقہ ڈیبیٹ کا ہوتا ہے۔
ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے کینڈیڈیٹس آمنے سامنے آ کر مختلف قومی ایشوز پر ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ کے ہوسٹس ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کو لائیو ٹی وی چینل پر دکھایا جاتا ہے، جس سے ان کی سوچ اور نظریہ عوام کو واضح ہو جاتا ہے۔ عوام کو ان ڈیبیٹس کی وجہ سے کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہمارے ملک کے لیے بہتر صدر ہوگا۔ کمپین کا یہ پروسیس الیکشن ڈے تک چلتا ہے اور اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہر اسٹیٹ میں عوام الیکشن کے دن اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن جاتے ہیں۔ یہ الیکشن بھی انڈائریکٹ ہوتا ہے، جس میں عوام ڈائریکٹ صدارتی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالتی، بلکہ ہر اسٹیٹ سے مختلف الیکٹرز کو ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے۔ یہ الیکٹرز آگے جا کر صدر کو منتخب کریں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈسٹرکٹس بنے ہوتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں ہر اسٹیٹ کے الیکٹورل کالجز ہوتے ہیں، جس سے الیکٹرز کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ان الیکٹورل کالجز سے مختلف الیکٹرز کڑے ہوتے ہیں اور وہ عہد لیتے ہیں کہ اگر ہمیں عوام نے کامیاب کیا تو ہم فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر صدر بنائیں گے۔ اس طرح عوام جس شخص کو صدر بنانا چاہتی ہے، اس کے الیکٹر کو ووٹ دے کر کامیاب کراتی ہے۔ امریکہ میں ہر اسٹیٹ سے اس کی آبادی کے حساب سے الیکٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ کسی اسٹیٹ یا ریاست سے کتنے الیکٹرز منتخب ہوں گے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ نمبر آف سیٹس ان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو پلس نمبر آف سیٹس ان سینٹ از اکول ٹو نمبر آف الیکٹرز۔ امریکہ کا پارلیمنٹ، جس کو کانگریس کہا جاتا ہے، اس میں 2 ہاؤسز ہیں، ایک سینٹ اور دوسرا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔ جس اسٹیٹ یا ریاست کے ان 2 ہاؤسز میں جتنی سیٹیں ہوتی ہیں، ان کے برابر اس اسٹیٹ یا ریاست کے الیکٹورل کالجز سے الیکٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں 52 جبکہ سینٹ میں 2 سیٹیں ہیں۔ اس لیے کیلیفورنیا کے الیکٹورل کالجز سے ٹوٹل 54 الیکٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ ساری ریاستوں کے ملا کر پورے امریکہ سے ٹوٹل 538 الیکٹرز الیکشن کے دن منتخب ہوتے ہیں۔ امریکہ کے الیکشنز کا ایک دلچسپ قانون ونر ٹیکس آل کا ہے، یعنی اگر کسی کینڈیڈیٹ نے ایک الیکٹورل کالج میں اکثریت ووٹس حاصل کیے تو اس الیکٹورل کالج کے سارے ووٹس اس کے کاؤنٹ ہوں گے، چاہے وہ اس کے مخالف کینڈیڈیٹ نے لیے ہوں۔ اگر کیلیفورنیا سے ڈونلڈ ٹرمپ 51% ووٹس حاصل کرتا ہے تو باقی 49% بھی اس کے کاؤنٹ ہوں گے۔ نومبر کے ان جنرل الیکشنز کے بعد دسمبر کے مہینے میں ایک اور الیکشن ہوتا ہے۔ جتنے بھی الیکٹرز نومبر کے جنرل الیکشنز میں مختلف الیکٹورل کالجز سے منتخب ہوئے ہوتے ہیں، وہ دسمبر میں ڈائریکٹ صدارتی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹ 1/3 ووٹس لیتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے، یعنی ٹوٹل 538 الیکٹرز میں سے صدر بننے کے لیے 270 الیکٹرز کے ووٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ دسمبر کے ان الیکشنز کے بعد 2 ہی سٹیپس رہ جاتے ہیں، یعنی ووٹس کی کاؤنٹنگ اور صدر کا حلف لینا۔ 6 جنوری کو ان ووٹس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور کسی ایک کینڈیڈیٹ کو آفیشیلی صدر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ 20 جنوری کو کامیاب کینڈیڈیٹ صدارت کے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے اور اس طرح 1 سال کے طویل پروسیس کے بعد امریکہ کا نیا صدر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیتا ہے۔